بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وائس آف جموں کشمیر پر میں ہوں مرزا شفیق، سچ کے ساتھ۔ سچ کہنا، سچ بولنا، سچ سننا، سچ سن کر برداشت کرنا، سچ کا ساتھ دینا، سچ پر استقامت کے ساتھ کھڑے رہنا ایک مشکل ہی نہیں کھٹن مسئلہ ہے، اور خاص کر اس دور میں جب کئی لوگ سچ سن کر اس کو شیئر نہیں کرتے۔ وہ بات بھی ہوگی۔ حسب معمول، حسب روایت ہمارا پروگرام تو پاکستان کے حالات حاضرہ، کشمیر کی سیاسی صورتحال اور مسئلہ کشمیر کے معاملات پہ ہوتا ہے، لیکن آج ایک اور خاص دن ہے، وہ ہمیں کشمیریوں کے لیے ہے۔ پاکستان کی حکومتیں، پاکستان کی گورنمنٹ، عوام عرصہ 1990 فیبرری سے جماعت اسلامی، جو پاکستان کی ایک سیاسی جماعت ہے، اس کی استدعا پہ 5 فروری کو یوم یکجہتی کشمیر کے ساتھ ملا دیا تھا کہ یہ ہم اظہار یکجہتی کا دن مناتے ہیں۔ تو آج اس پہ بھی میں اپنے مہمان، جو معزز مہمان ہیں، ان سے بات کروں گا کہ جناب اس کا فائدہ کیا ہوا اور ہمیں نقصان کیا ہوا اور اس کا معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے۔ ویسے ہم کشمیری تو ایسے ہی وہ ساتھ لوڈیاں ڈالتے ہیں جیسے لڑکی والے لڑکے والوں کی جنج میں ڈالتے ہیں، کبھی ایسے ہوتا نہیں ہے کہ یوم یکجہتی انہوں نے اظہار یکجہتی انہوں نے کرنا ہے، ہمارے ساتھ کر رہا ہے، ہم تو ویسے ہی مر رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، پھر ہم کس چیز کی لوڈیاں ڈالتے ہیں۔ یہ ان کا دین ہے بھائی، وہ ہمارے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں تو ویلکم، چلو اس پہ بات ہوگی۔ اور اس دن کی باقی باتیں تو وہ خود ہی بتائیں گے، یہ کب منا اور کب کیسے ہوا۔ کچھ آج کل پاکستان کے حالات ایسے ہیں، آج وزیر اعظم پاکستان کوٹلی آزاد کشمیر میں گئے ہوئے تھے، اور وہاں پہ میں نے ایک خط پڑھا ہے جو ایس ایس پی کوٹلی نے تحریک انصاف ضلع کوٹلی کے صدر کو لکھا ہے، اور مجھے تو اس خط سے ایسے نظر آتا ہے کہ وہ جیسے ایک بندو کو حق دے رہے ہیں کہ جو آپ کا جو خود مختار کشمیر کا حامی ہے یا جو کوئی اس طرح کا بندہ ہے، آپ اس کو پھینٹی لگاؤ، مارو کوٹو، ختم، آپس میں لڑو بڑو، وہ جی کیا کہتے ہیں اس کو، سول وار ہو جائے۔ تو یہ بری باتیں ہیں، اچھی باتیں نہیں ہیں۔ عدالت سپریم کورٹ نے کل بڑے سخت ریمارکس دیے پاکستان کی سیاست کے بارے میں۔ جسٹس محترم فائز عیسیٰ نے ایک بات کہی ہے کہ آپ پنجاب کو کہیں وہ مشرقی پاکستان کی طرف نہیں بنانا چاہتے کہ آپ بلدیاتی ان کے ادارے توڑ دیے اور ان کی اکثریت کو نہیں مانتے ہیں، یعنی دوسرے لفظوں میں کہ آپ مسلم لیگ نون کی اکثریت کو نہیں مان رہے، تو یہ کہیں اور نہ ہو، یہ بھی بات ہوگی۔ تو میں اب پروگرام کی طرف آتا ہوں۔ میں سب سے پہلے آپ سب ناظرین اور اپنی طرف سے میرے جو مہمان ہیں، جو ایسے آپ سب جانتے ہیں ان کو، چیئرمین متحدہ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی جناب سردار شوکت علی کشمیری صاحب سے، تو ان کو میں پروگرام میں خوش آمدید بھی کہتا ہوں، اور اپنی اور آپ سب کی طرف سے ان کو سلام بھی پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ۔ تو سوال تو آپ نے 5 فروری کے حوالے سے آپ کے کوٹ میں پھینک ہی دیا۔ تو بات یہ ہے کہ اس پاکستان کی اظہار یکجہتی پہ بے شمار لوگوں نے سوشل میڈیا پہ، کسی نے اس کو کہا یہ ہیپوکریسی ہے، کسی نے کہا یہ فراڈ ہے، کسی نے غرض کے جتنے منہ اتنی باتیں، اور بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے اس دن کو کوئی اہمیت دی ہو کہ یہ کوئی کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک دفعہ لندن میں اسی دن کے مناسبت سے ایک تقریب منعقد ہوئی تھی، بلکہ سیمینار تھا اصل میں گلگت بلتستان کے حوالے سے جی، اور اسی میں شاید دوسرے دن جو ہے وہ 5 فروری آ رہی تھی۔ 4 فروری کو وہ سیمینار تھا جس میں مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے رہنماؤں کو مدعو کیا ہوا تھا، دانشوروں کو بھی۔ جی، تو کچھ شباب نے اس وقت بھی اس 4 فروری کے حوالے سے بات کی، 5 فروری کے حوالے سے۔ جی، لیکن ہمارے ایک بہت ہی محترم دوست ہیں، رائٹر ہیں اور بہت اچھے افسانہ نگار ہیں، اور انہوں نے ایک فلم بھی بنائی ہے لکیر کے نام سے۔ تو انہوں نے آج کے دن کے حوالے سے جو ٹرم یوز کی، انہوں نے کہا یہ یوم یکی ہے۔
علی عدالت صاحب ان کا نام ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ جتنی بھی آپ اس کو جتنا ایلوبریٹ کریں، مختلف اس کو جو جو ادب کی جتنی اصطلاحیں آپ استعمال کریں، لیکن پھر بھی آپ پاکستان کے اس فراڈ کو ایکسپوز نہیں کر سکتے. لیکن انہوں نے کہا کہ ہماری زبان میں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ یوم یقین ہے، تو ایچ اینڈ ایوری باڈی کین ایزیلی انڈرسٹینڈ کہ کشمیریوں کے ساتھ یہ موکری کیا ہو رہی ہے. 5 فروری کی کوئی تاریخی اہمیت نہیں ہے. بالکل آپ نے تمیدی درست کہا. وہ جماعت اسلامی کے امیر ہوتے تھے اس وقت قاضی حسین احمد. تو دراصل وہ اس وقت بینظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت تھی. تو بینظیر بھٹو صاحبہ کو اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کسی نہ کسی حوالے سے کسی نہ کسی مشکل میں ڈالنے کے در پہ رہتی تھی. تو قاضی صاحب نے جو ہے وہ اعلان کر دیا کہ 5 فروری کو ہم یوم یکجہتی کشمیر بنائیں گے، اور اس دن تمام دفاتر اور سکول اور کالجز اور سب کچھ بند ہوگا. اور حکومت کو تھریٹ کی کہ اگر حکومت اس میں شامل نہیں ہوئی تو ہم اس کا بھی احتساب کریں گے. تو بینظیر بھٹو صاحبہ جو ہے وہ وائس خاتون تھی، اور انہوں نے کہا کہ بھائی کشمیر کے نام سے لڑائی جھگڑے کیسے، اور اپنی گورنمنٹ کو میں کس لیے جو ہے وہ کسی مشکل میں ڈالوں. تو انہوں نے سرکاری چھٹی کر دی اور کہا کہ آج کے بعد ہم 5 فروری یوم اظہار یکجہتی کشمیر بنایا کریں گے. اور تب سے پاکستان کشمیر کے نام پہ، ویسے تو خیر ڈیلی کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، لیکن 2 دن جو ہے وہ بڑے تواتر کے ساتھ بنائے جا رہے ہیں. ایک تو 5 جنوری ہے، اقوام متحدہ کی قراردادوں کا دن بنایا جاتا ہے، اور دوسرا یہ 5 فروری والا دن. یعنی جنوری اور فروری پاکستانیوں نے کشمیریوں کے لیے مختص کیے ہوئے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان جو ہے اس کو یہ حق حاصل ہے؟ کیا اس کا کردار اتنا صاف اور شفاف ہے؟ اس کے زیر انتظام جو کشمیر ہے وہاں کے لوگوں کو وہ تمام حقوق مل گئے جو آزادی کے زمرے میں آتے ہیں؟ پاکستان نے اپنے زیر انتظام کشمیر کو آزادی دے دی. اگر آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح پاکستان کشمیریوں کو زور زبردستی سے پاکستانی بنانے کی کوشش کر رہا ہے، یہ کام تو 70 سالوں سے انڈیا نے نہیں کیا. اس نے اس کی تاریخی حیثیتوں کو تو چیلنج کیا ہوگا، لیکن کشمیر کی کشمیریت کو اس نے چیلنج نہیں کیا. یہاں تو یہ ہے کہ آپ کو کانسٹیٹیوشنلی، یعنی سیکشن جو انٹرم کانسٹیٹیوشن 1974 ہے، اس کی جو سیکشن ہے وہ 7 سب سیکشن 2. اب تو خیر کوئی اس میں جو امینڈمنٹ ہوئی ہے تو شاید سیکشنیں تبدیل ہوئی ہوں، میں دیکھوں گا اس کو. بہرحال اس میں بہت واضح کہا گیا ہے کہ ریاست جموں کشمیر کے اس حصے میں جسے آزاد جموں کشمیر کہا جاتا ہے، اس میں کوئی پولیٹیکل پارٹی، کوئی شخص نظریہ ہلاک پاکستان اور 2 قومی نظریے کے خلاف بات نہیں کر سکتا. اگر کرے گا تو وہ بنیادی طور پر کانسٹیٹیوشنلی جو ہے وہ لائبل ہوگا، اس کے خلاف کاغنیزنس لی جا سکتی ہے. اور کوئی پولیٹیکل پارٹی جو ریاست جموں کشمیر کا پاکستان کے ساتھ علاق کو پر یقین نہیں رکھتی اور اس کے لیے وہ کوشاں نہیں ہے، وہ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتی، اور حتیٰ کہ کوئی بہتر جاب بھی نہیں لے سکتی. اور چھوٹی چھوٹی ترقیاتی اسکیموں کے لیے بھی آپ کو یہ بیان الفیہ داخل کرنا پڑتا ہے کہ ہم ریاست جموں کشمیر کو، یعنی آپ کو پاکستان کے پاس اپنا پورا ملک جو ہے نا وہ رین رکھنا پڑتا ہے، تب جا کے آپ کسی جاب کے لیے کینڈیڈیٹ بن سکتے ہیں یا الیکشن میں کینڈیڈیٹ بن سکتے ہیں. تو یہ جو جس ملک نے
जो है वो आप पर इतनी आईनी पाबंदियां लगा रखी हूँ, आपकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन टोटली कंप्रोमाइज हो, और आज़ाद कश्मीर की मैं मुसलसल परदेसी बच्चे पैदा कर रही हूँ, उनके रोजगार के लिए भी आपने कोई मौके ना पैदा किए हूँ, और लोग जो है वो उनके जो 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 कुदरती वसाइल हैं उनकी जिस तरह प्लंडरिंग हो रही है, और अभी जो दो दरियाओं का रुख मोड़ के तो जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कायम किया गया है, दरियाई नीलम और दरियाई झेलम, और दरियाओं के इस कुदरती बहाव को बदलने की वजह से जो माहौलियात पे, खास करके मुजफ्फराबाद में जो माहौलियात पे उसके बुरे असरात मरतब हो रहे हैं, लोगों का जो पानी है वो उनके चश्मे खुश्क हो गए हैं, चूँकि अमूमी तौर पर आज़ाद कश्मीर के लोगों को जो है वो अप्रेरियंस है, वो पहाड़ों पे रहने वाले लोग हैं, अपर पहाड़ों से पानी नीचे आ रहा है मैदानों की तरफ। तो उस टनल की वजह से जो है वो लोगों का जो पीने के जो चश्मे थे वो खुश्क हो गए हैं। लोग जो है वो पानी की तलाश में अपने माल मवेशियों को पानी पिलाने के लिए जो एक एक तरह की हिजरत पे मजबूर हैं। और मुजफ्फराबाद पूरे के बारे में जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं कि ये उन्होंने ये तखमीना लगाया है कि अगले 15 साल के अंदर मुजफ्फराबाद में सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, यहाँ तापन फैल जाएगा, क्योंकि दरियाई नीलम का जो रुख मोड़ा गया है। तो अब शहर का जो सीवरेज सिस्टम है वो तो चूंकि कोई ऐसा कोई यूरोप यूरोप की तर्ज का तो है नहीं, तो बुनियादी तौर पर शहर का जितना भी गंद था उसको दरियाए जो नीलम है वो बहा के ले जाता था। नतीजा ये है कि फजा भी जो है वो ठीक रहती थी, और मुजफ्फराबाद के अंदर किसी किस्म की ताफन फैलने का कोई अंदेशा नहीं था। लेकिन अब ताफन फैलेगा, क्योंकि ये सारा कचरा और ये सारा जो गंद है वो वहीं जमा होगा, और उसके बहाव के लिए पानी नाकाफी है। और शायद आपने विजिट किया होगा, दरियाए नीलम जो है वो मुजफ्फराबाद के मौसम को बहुत शदीद शदीद गर्मियों के अंदर भी खुशगवार रखता था। क्योंकि अगर आप कभी दरियाए नीलम के किनारे बैठे हों, मुजफ्फराबाद सिटी के, यानी दरिया नीलम मैं के। शौकत साहब आपकी बात की तस्दीक करूं, मैं एक साल दरिया के किनारे हाँ, दरिया के पानी में पाँव डाल के बैठा होता था, पूरा वहां पर लोअर प्लेट के पास। बहरहाल आपकी हिम्मत है कि आपने इतने ठंडे पानी में अपने पाँव बड़ा मजा आता था जी, बड़ा। और लेकिन ये है कि वो उसमें आप पाँव आप ना भी डालें, अगर दरिया के किनारे बैठे, जी या जी आप ये कह सकते हैं कि जो मुजफ्फराबाद सिटी की जो खुशगवारियत थी शदीद जी गर्मियों के मौसम में भी, तो दरियाए नीलम जो है वो ठंडी हवाएं शहर में दाखिल करता था। और उसके किनारे अगर आप बैठ जाएं तो आपको इस तरह लगेगा कि जैसे एसी है। और आज भी अगर उसके पीछे जाएं तो जहाँ जहाँ यानी जहाँ से उसका बहाव तब्दील किया गया है, तो वहाँ यही कैफियत है। जी जी तो जाहिर है कि पाकिस्तान ने, पहली बात यह है कि एक्ट 74 जो है उसकी कोई शिक कोई निकाल के ये नहीं दिखा सकता कि ये आज़ाद कश्मीर के लोगों की फलाह बहबूद के लिए है, या इनको आज़ाद कश्मीर के लोगों को किसी किस्म का कोई इंसाफ मुहैया करने की है। दूसरी बात यह है कि गिलगित बल्तिस्तान भी रियासत जम्मू कश्मीर का एक तारीखी हिस्सा है, इसमें कोई शक नहीं है कि वो एक डिस्टिंक्ट जो है वो एथनिक ग्रुप है, एक नेशनलिटी है, एक नेशन है, और जिसमें शीना बोली जाती है, बल्ती बोली जाती है। तो वहाँ के लोग भी इस 21वीं सदी में जिस तरह के रूल ऑफ बिजनेस पाकिस्तान ने वहाँ तय किए हैं, तो उन रूल ऑफ बिजनेस में गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को उनके अपने वसाइल का मालक तस्लीम नहीं किया गया है। ये कल की बात है कि सी पैक का जो माहिदा पाकिस्तान ने चाइना के साथ किया, तो गिलगित बल्तिस्तान की हत्या के उन पार्टियों को भी, उस सो कॉल्ड गवर्नमेंट को भी एतमाद में नहीं लिया जो दरअसल पाकिस्तान के अपनी इंस्टॉल करदा हुकूमत है। और आज़ाद कश्मीर के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं एनर्जी के हवाले से,
وہ ان پہ جو ہے وہ لوگوں کا یا آزاد کشمیر کی حکومت کا کے ساتھ کسی قسم کا کوئی معاہدہ، یعنی پاکستان یہ تکلف ہی نہیں کر رہا ہے کہ کم از کم ایک گورنمنٹ جو خود ہی اس نے بنائی ہے اس گورنمنٹ کو اعتماد میں ہی لیا جائے۔ اور وہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب ہر پروگرام کے اندر جو ہے نا وہ آنسو بہاتے رہتے ہیں، جس سے بہت میں سمجھتا ہوں کہ شرمندگی ہے، کیونکہ قوموں کے لیڈر روتے نہیں ہیں بلکہ وہ اپنے حق کے لیے لڑائی لڑتے ہیں۔ لیکن انفارچونیٹلی آزاد کشمیر میں ابھی اس طرح کی کوئی لیڈرشپ پیدا نہیں ہوئی ہے جو اپنے حقوق کے حصول کے لیے جو ہے وہ جرت کا مظاہرہ کرے۔ تو پاکستان جو ہے وہ بیسیکلی آج بھی ایک اسلامی جنگ لڑ رہا ہے، اور وہ اسلامی جنگ اس کی یہ ہے، یعنی اسلام اس کی اجازت دیتا ہے یا نہیں، لیکن اسلام کے نام پہ وہ کشمیری جو بھارت کے زیر انتظام ہیں، اور کبھی ان کا اگر سوشو اکنامک تقابل کیا جائے پاکستان کے زیر انتظام کشمیریوں سے، تو اس گئے گزرے دور میں بھی جہاں 30 سال جو ہے وہ ملیٹنسی نے وہاں پنجے گاڑ رکھے ہیں، لوگ ڈسپلیس ہوئے ہیں، اس کے باوجود بھی اس کی سوشو اکنامک کنڈیشن جو ہے وہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان سے فور بیٹر ہے۔ تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ اظہار یکجہتی ان کی کیا ہے۔ ان کی اظہار یکجہتی یہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ ریاست جموں کشمیر کو کشمیریوں سے چھین کے پاکستان کے ساتھ اس کو اینیکس کیا جائے، جیسے 22 اکتوبر 1947 کو انہوں نے ایک ایڈونچر کیا جس کے نتیجے میں ہمارا مادر وطن تقسیم ہوا۔ البتہ آج جو امپورٹنٹ بات تھی وہ یہ تھی کہ جو پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان جو کوٹلی میں تھے، جی وہاں بیان فرمایا ہے۔ وہاں انہوں نے جو ہے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہو، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ویلکم کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہم اگر کشمیری جو ہے وہ آزادی چاہتے ہیں، پاکستان سے علیحدگی چاہتے ہیں، تو ہم اس کا احترام کریں گے اور ان کے اس حق کو تسلیم کریں گے۔ میرے خیال میں 70 سالوں میں شاید عمران خان جو ہے وہ واحد پرائم منسٹر آف پاکستان ہیں کہ اس کرسی پہ بیٹھ کے کم از کم زبانی کلامی ہی ایک حق جو ہے وہ انہوں نے مانا ہے کہ کشمیری اگر آزادی چاہیں گے تو ہم اس آزادی کا احترام کریں گے۔ بے شک ہمیں ماضی کا جو کردار ہے پاکستان کے حکمرانوں کا اور اسٹیبلشمنٹ کا وہ تو اس بیان کی نفی کرتی ہے، لیکن چلیں ایک اس ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ کے اگر کسی نے یہ کہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ابھی تک پاکستان میں نہیں ہیں، یہ چیز تو کم از کم اس کا اظہار ہوا ہے۔ لہٰذا وہ قوانین جو پاکستانیوں نے ہمارے سروں پہ تھوپے ہیں ان قوانین کا اطلاق نہیں ہوتا، تو یہ کس بنیاد پہ غداریوں اور حب الوطنی کے سرٹیفکیٹ بیچتے پھرتے ہیں۔ تو یہاں سے پاکستان کی ریاست کی کمزوری اور اس کے اندر انحطاط کو آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ جہاں ہر مخالف وائس کو کچلنے کے لیے غداریوں کے اور ایجنٹ کے جو فتوے ہیں وہ جاری کر دیے جاتے ہیں، اور پاکستان کا جو سو کالڈ نیشنل میڈیا ہے وہ بھی ان خبروں کو بغیر کسی تصدیق کے، بغیر کسی کا کوئی موقف لیے جو ہے وہ اس کو جاری وہ نشر کرتے ہیں، تاکہ لوگ جو لوگ جدوجہد کر رہے ہیں، جو اپنے لوگوں کے لیے رائٹس کی موومنٹ جس میں وہ قید و بند کی صحبتیں ہوں یا جلاوطنیاں ہوں، وہ سب صحبتیں برداشت کر رہے ہیں، تو وہ ان لوگوں کی اس جدوجہد سے خوفزدہ ہو کے ان کو ڈیفیم کرنے کے لیے اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ جبکہ پاکستان کا پرائم منسٹر تو یہ کہتا ہے کہ ریاست جموں کشمیر کے لوگ اگر پاکستان کے ساتھ نہ شامل ہونا چاہیں تو ہم ان کے اس حق کو بھی تسلیم کریں گے، اور دوسری طرف ان کا میڈیا اور اسٹیبلشمنٹ کی جو پالیسیاں ہیں وہ بالکل پرائم منسٹر کے اس دعوے کی نفی کرتی ہیں۔ اور یوم یکجہتی کوئی یکجہتی نہیں ہے، یہ صرف آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مختلف نعروں اور مختلف ہیلے بانوں سے کشمیریوں کو بیوقوف بنانے کی یہ پاکستان کے حکمرانوں کی برسا برسے مختلف چالیں ہیں، اور یہ چالیں کافی حد تک ایکسپوز ہو گئی ہیں۔ اسی لیے اس دفعہ جو ہے وہ ڈی سی کوٹلی کو نوٹیفیکیشن جاری کرنا پڑا، اور پی ٹی آئی کے جو ممبران ہیں ان کو یہ کہنا پڑا کہ 3:30 رہنا، آپ گیٹ پہ کھڑے ہو کے تو کسی بھی نیشنلسٹ کو جو ہے وہ پنڈال میں نہیں جانے دینا،
क्योंकि अगर कुछ हो गया तो उसके हम ज़िम्मेदार नहीं होंगे। लेकिन वहाँ इसके बावजूद लोगों ने प्रोटेस्ट किया, जलसे किए, जुलूस किए और उन्होंने वो कोई इमरान खान के खिलाफ हूँ या ना हूँ, लेकिन लोगों ने अपने हक़ की आज़ादी की बात की है। लोगों ने अपने एक खुदमुख्तार कश्मीर का जो ख्वाब है आज़ाद कश्मीर के लोगों का, उसके साथ जो है वो अपने आप को रीइटरेट किया है। और पाकिस्तान की जितनी भी रेट्रिक्स हैं उनको कंडेम किया है और 5 फरवरी को उन्होंने कहा कि ये कोई तारीख़ी दिन नहीं है और ये दरअसल पाकिस्तान का किरदार भी ऐसा नहीं है कि जो इस नाम का इस्तेमाल भी कर सके। पाकिस्तान का तो जो किरदार है वो तो एक ऑक्युपायर का है। उसने तो हमारे हक़ के अलादगी हक़ के आज़ादी को क्या हमारी कश्मीरियत को भी तस्लीम नहीं किया और यही वजह है कि हमें वो ज़ोर ज़बरदस्ती से कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो जो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, लेकिन एक्ट 74 में 19 जो जो इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर है 1974 उसके अंदर है कि जनाब आपको दो कौमी नज़रिए पे बिलीव रखना होगा। कोई ऐसा शख्स जो दो कौमी नज़रिए को नहीं मानता, दो कौमी नज़रिया क्या था? हिंदू मुस्लिम। तो यानी मज़ाहिब की बुनियाद पे कौमियतों की तशरीह यानी कौमियतों को पर ईमान लाना। वेयर एज़ के जो तारीख दान हैं, जो जो समाजियात के जो उस्ताद हैं, वो तो ये कहते हैं कि कौमें जो है वो वतन से बनती हैं, मज़ाहिब से नहीं बनती। और इसमें बड़े-बड़े जय्यद उलमा भी जो है वो कुरान से और हदीस से भी ये साबित करते हैं कि फ़र्द का तअल्लुक़ जो है उसकी कौमियत का तअल्लुक़ उसकी सरज़मीन के साथ होता है, उसके मज़हब के साथ नहीं होता है। एक सरज़मीन में एक एक कौम जो है वो मुख्तलिफ़ मज़ाहिब अख्तियार कर सकती है, उसके मुख्तलिफ़ अक़ीदे हो सकते हैं, लेकिन उसकी ज़बान और इश्तराक अर्ज़ और इश्तराक तारीख़ जो है, वो उसको एक कौम बनाती है। यानी तारीख़ का रिश्ता और सरज़मीन का रिश्ता जब मिल जाता है, तो तब आप कौम को तश्कील देते हैं और वो उसको उस वतन के हवाले से उसको एक कौम कहा जाता है। हालाँकि उसमें शायद छोटी-छोटी बेशुमार कौमियतें भी हों, जैसे रियासत जम्मू कश्मीर है, तो ये कसीरुल मज़हबी रियासत भी है और कसीरुल कौमियती रियासत भी है। तो दो कौमी नज़रिए पे ईमान लाने का मतलब ये है कि इसका मतलब ये है कि हम जो है लद्दाख वाले हमसे अलग हैं, जम्मू वाले हमसे अलग हैं, चूँकि उनका और हमारा मज़हब जो है वो एक नहीं है। तो ये पाकिस्तान ने एक ऐसी बुनियाद सियासत के अंदर रखी हुई है, जिसकी वजह से जो है आप खुद देखें कि उससे कोई और मुल्क, कोई और खित्ता कमज़ोर हुआ या ना हुआ हो, लेकिन मुसलमान ज़रूर कमज़ोर हुए हैं। हर हर जगह वो पीछे रह गए हैं और ख़ुद पाकिस्तान जो है, वो दिन-ब-दिन जो है वो बल्कि उसके मुस्तक़बिल के हवाले से अब लोगों को कंस्ट्रेंट है और कई लोग जो है वो इस शक का इज़हार कर रहे हैं कि पाकिस्तान सर्वाइव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। जो उसकी माशी हालत है, जो उसकी सक़ाफ़ती हालत है, जो जो वहाँ पाकिस्तान के अंदर बसने वाली मुख्तलिफ़ कौमें और कौमियतें हैं, उनके रिश्ते जिस तरह कमज़ोर हो गए हैं और वो एक दूसरे को गासिब और एक दूसरे को के हक़ तलफ़ी करने का जो इल्ज़ामात लगा रही हैं, तो उसे लोग यानी पाकिस्तान जो है, नाम की जो वफ़ाक़ी रियासत है, वो अगर कहीं उसका कोई वजूद है, तो वो जस्ट फ़ौज और एजेंसियों की वजह से है। अब पाकिस्तान के लोगों के जो आपसी रिश्ते हैं, वो तो बहुत ही कमज़ोर पड़ गए हैं। आज पंजाब में अगर कुछ हो जाए, तो बलूचिस्तान में लोगों को इस पे कोई परेशानी नहीं और अगर बलूचिस्तान में जो है वो 10,000 आदमी जो है वो मिसिंग पर्सन हो जाएँ, तो तब पंजाब के अंदर जो है वो किसी को उसका एहसास नहीं होता कि जिन माँओं से उनके प्यारे छीने हुए हैं, तो वो माएँ सोती कैसे होंगी, वो रोटी कैसे खाती होंगी, वो पानी कैसे पीती होंगी। तो ज़ाहिर है कि दुःख और दर्द भी अब तक़सीम हो गए हैं। ये पाकिस्तान की रियासत पे काबिज़ कुख्तों ने जो पॉलिसियाँ बनाई हैं, तो उससे जो इत्तेहाद है लोगों का, अवाम का जो आपसी इत्तेहाद है, वो बहुत कमज़ोर पड़ गया है और आज कौमी मसला वहाँ उभर के सामने आ गया है। आज जो है वो बलूचिस्तान का मसला हो या सिंध का मसला हो या खैबर पख्तूनख्वा का मसला हो या सराइकी सूबे का या सराइकी कौमियत के वजूद का सवाल हो, ये सवालात जो है वो बहुत उभर के रहे हैं।
باقی رہا، میں تھوڑی سی ایک بات عرض اور بھی کر دوں پی ڈی ایم کے حوالے سے بھی. پی ڈی ایم والوں نے بھی اسٹیبلشمنٹ کی کو خوش کرنے کے لیے، ایسے ہی جیسے نواز شریف صاحب نے ایک وقت میں جرنلوں کو خوش کرنے کے لیے کالا کوٹ پہن کے تو ایک عدالت میں پیش ہو گئے تھے. وہ افتخار چودھری والے کیس میں، نہیں افتخار چودھری والے کیس میں نہیں، وہ حسین حقانی والے کیس میں، حسین حقانی کے کیس میں. اور اگرچہ بعد میں ان کو احساس ہو گیا اور انہوں نے توبہ توبہ اور ساری کر کے پیچھے ہٹ گئے، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ لمحوں نے خطا کی صدیوں نے سزا پائی. تو یہ تو تاریخ ہے، اور تاریخ کے اندر آپ کو غلطی کرنے کا اختیار نہیں ہوتا، اور جب آپ کوئی غلطی کرتے ہیں تو اس کی سزا بھی بھگتے ہیں. تو یہی وجہ ہے. اور آج بھی پی ڈی ایم نے بھی وہ بھی چلے ہیں کہ ہم بھی یکجہتی کرنے جا رہے ہیں. حالانکہ جس ملک کے اندر جو ان کے نعرے ہیں، جو ان کے دعوے ہیں، اور جس طرح کی ان پہ حکمرانی کی جا رہی ہے، تو وہ کس منہ اور کس جکرے کے ساتھ جو ہے وہ کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کی بات کرتے ہیں، جبکہ پاکستان کے اندر بسنے والے لوگوں کو ڈیموکریٹک رائٹس نہیں ہے، آزادی نہیں ہے، فریڈم آف سپیچ نہیں ہے، اور میڈیا پہ طرح طرح کی قدغنیں ہیں. تو ان قدغنوں یعنی اس طرح کے سسکتے تڑپتے ہیں ملک کے نمائندوں کو کیا حق حاصل ہے کہ وہ جا کے تو مظفر آباد میں سرکاری پروٹوکولوں اور بڑی بڑی گاڑیوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک طرح کی پی ڈی ایم کی جانب سے بھی ایک موقری ہے، اور وہ اسٹیبلشمنٹ کو خوش کر رہے ہیں کہ جناب جتنے آپ ہندوستان کے دشمن ہیں اتنے ہی ہم بھی دشمن ہیں. آپ ہماری وفاداریوں کو شک و شبے کی نظر سے نہ دیکھیں، بلکہ اب جو ہے وہ ہمیں باری لگانے دیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ان کے بیانیے کو، یعنی مظفر آباد جا کے جلسہ کرنے سے کشمیریوں کو تو کیا فائدہ ہوگا، لیکن جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ بات یہ ہے کہ آپ نے جیسے فرمایا کہ وہ پی ڈی ایم والے، یہ پی ڈی ایم کی قیادت کی کوتا اندیشی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ انہوں نے غلط فیصلہ کیا ہے. بلکہ ان کو آج کے دن یہ اعلان کرنا چاہیے تھا کہ جب تک پاکستان کے اندر جو ہے وہ ہمیں بنیادی حق نہیں ملتے تو یہ یوم یکجہتی کشمیر جو ہے یہ ٹوٹل فراڈ ہے. ان کو تو اسے فراڈ قرار دینا چاہیے تھا، لیکن وہ بھی جو ہے نا وہ فراڈ کیسے کرتے. وہ تو ان کا پیر و مرشد تو حسین اور وہ جو مولانا صاحب تھے. اور وہ کہتے ہیں ایک کسی کا ایک مصرع مجھے یاد ہے، کہتے ہیں منکر میرے سب ایک ہی صف میں کھڑے تھے تکبیر کہنے کو. منکر میرے ایک ہی صف میں کھڑے تھے تکبیر کہنے کو. میں نے جو نظر اٹھا کے دیکھا تو سب کی نگاہیں جھک گئی. وہ اس پیج پہ اکٹھے ہیں کہ ان کو یہ ملک، یہ جو عوام ہے، یہ جو قوم ہے، یہ ان کا اپنا وطن نہیں، وہ بنانا نہیں. یہ پکی بات ہے. جیسا یہ ایس ایس پی صاحب نے کوٹلی میں خط لکھا، جناب یہ خط ایک خط نہیں ہے، یہ دوسرے لفظوں میں ایک قوم کو دو حصوں میں منقسم کر کے یہ کہنا ہے کہ یہ سیول وار کی طرف بھی جا سکتا ہے. لیکن خیر ہم آگے آتے ہیں. کل پاکستان کے سپریم کورٹ کے جج صاحبان، انہوں نے جب اٹارنی جنرل سے یہ پوچھا کہ کیا میڈیا آزاد ہے، تو انہوں نے کہا جی بالکل ماشاءاللہ بہت بہتر ہو رہا ہے اور بڑی اپنے وہ کر رہے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو بہت سا. تو انہوں نے کہا یہ جو میڈیا والے بیٹھے ہیں ان سے پوچھیں کہ جن کو سمجھتے ہیں کہ میڈیا آزاد ہے وہ ہاتھ کھڑے کریں. تو کسی نے کھڑے نہ کیا. پھر انہوں نے کہا جو سمجھتے ہیں کہ میڈیا آزاد نہیں ہے تو پھر سب لوگوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے. تو متی اللہ جان صاحب نے 2 ہاتھ کھڑے کیے. تو جج صاحب نے پوچھا جی اس کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے کہا سمجھ جاؤ. اور کل جسٹس فائز عیسیٰ قاضی جو ہے ان کا، اور جسٹس باقر نقوی جو ہیں نقوی، میرا خیال ہے باقر رضا نقویہ، ان کا انہوں نے کہا کہ اگر کوئی چپ رہے تو رہے مگر ہم چپ نہیں رہیں گے. تو اٹارنی جنرل نے کہا ہم تو حالت جنگ میں ہیں. تو انہوں نے کہا کیا آپ عوام سے حالت جنگ میں ہیں؟
خیر ہم آتے ہیں پھر کشمیر کے مسئلے پہ جناب. کیا جو پاکستان کے وزیر اعظم نے آج ایک بیان دیا ہے, کیا اقوام متحدہ اس بیان کو بھی لے کر ساتھ تو اپنا صحیح کردار ادا کر پائے گی؟ دیکھیے میں نے پہلے بھی کسی مقام پہ کہا تھا, شاید کوئی سیمینار تھا یا کوئی پاکستان کے حوالے سے کسی نے سوال کیا جی. وہ عمران خان صاحب کا یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل میں جو خطاب کے حوالے سے کسی نے پوچھا تھا. جی. تو میں نے ان سے کہا کہ اگر پاکستان جو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں کوئی سنسیریٹی ہے کشمیریوں کے حوالے سے, اور اگر سنسیریٹی ہے اور اگر پاکستان واقعی ہندوستان کو کسی مشکل میں ڈالنا چاہتا ہے تو یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کی ریزولوشنز ہیں, اور ان ریزولوشن کی جو لیجیٹیمیسی ہے اس کی روشنی میں پرائم منسٹر پاکستان اگر سیکورٹی کونسل کے ممبرانز کو کہتا ہے کہ یہ علاقہ جس کے لیے آپ کی یہ ریزولوشنز ہیں, ہم اس علاقے سے یونیلیٹرلی وڈرو ہو رہے ہیں, یونائٹڈ نیشنز کے آبزرورز موجود ہیں, ملٹری آبزرورز, تو آپ جا کے اس علاقے کو ٹیک اوور کریں اور باقی جو ریزولوشن کی جو باقی حصے ہیں ان پہ آپ عمل درآمد کرائیں, چونکہ یہ مسئلہ جو ہے وہ آپ کی عدالت میں موجود ہے. تو اگر آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کو انڈر سپرویژن آف یونائٹڈ نیشن دے دیا جائے تو ہندوستان کتنی مشکل میں آ جاتا ہے. ہندوستان کے اندر جو ہے وہ ہزاروں قسم کی وائسز جو ہے وہ کشمیریوں کے حق میں کھڑی ہو جاتی. لیکن انفارچونیٹ یہ ہے کہ پاکستان صرف علاقے کی بندر بانٹ میں دلچسپی رکھتا ہے, لوگوں کے رائٹس کے ساتھ نہیں, کشمیریوں کے رائٹس کے ساتھ نہیں, کہ جو کوئی ان کو حق ملے. اگر حق کو پاکستان تسلیم کرتا ہو تو پھر گلگت بلتستان کے لوگ جو گزشتہ 72-73 سالوں سے جو ہے وہ اس خطے کو کہتے ہیں کہ یہ خطہ بے آئین ہے, تو اس کو تو ایک کانسٹیٹیوشن دیا ہوتا. آزاد کشمیر کے اندر جو کانسٹیٹیوشن کے نام پہ جو ایکٹ تھوپا گیا ہے اس کے اندر تو آپ کے کسی بھی ادارے کی جو اپائنٹمنٹ ہے وہ آزاد کشمیر کے اندر جو حکومت جس کے لیے یہاں آج کل جو ہے نا وہ لوگوں کا شور شرابہ ہے کہ آج اتنے ہزار لوگ جو ہے وہ اس پارٹی میں شامل ہو گئے, آج اتنے ہزار اس پارٹی میں شامل ہو گئے. ان پارٹیوں کے جن ایم ایل ایز کو لوگ جو ہے وہ برادریوں کی بنیاد پہ اور پارٹیوں کی بنیاد پہ ایک دوسرے پہ اپنے بہن بھائیوں پہ جو ہے نا وہ بندوق تان کے اس کو ووٹ دیتے ہیں, اس اسمبلی ممبر کے پاس تو لیجسلیشنز کا کوئی قانون ہی موجود نہیں ہے. اس کو یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ ان کی بہلائی کے لیے کسی قسم کی کوئی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کر سکے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک پورا ایک ڈرامہ رچایا گیا ہے, اور اس 21ویں صدی میں یعنی آپ اور بہت سارے کشمیری بھی ان کے ساتھ شامل ہیں یہ آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے, اور they are trying to be fooling the world community. اگرچہ ورلڈ کمیونٹی تو بفول نہیں ہو رہی ہے, چونکہ یورپین یونین نے خود رپورٹ کمپائل کی اور پاکستان کو چارج شیٹ کیا ہے کہ آپ کے زیر انتظام کشمیری اور گلگتی بلتی جو ہے وہ اس طرح کے جو ہے وہ امتیازی سلوک کا شکار ہیں, اور ان پر کس طرح کے کانسٹیٹیوشنل کنسٹینڈ اور قدغنیں آپ نے لگائی ہوئی ہیں تھرو اور امپوزیشنز کی ہوئی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دیکھیں جس وقت کوئی آواز جو ہے نا بھاری بھرکم ان کو بھاری پڑتی ہے تو ان کے پاس ایک ہی علاج ہوتا ہے, اس کو انڈیا کا ایجنٹ بنانا, اس کو کسی اور کا ایجنٹ بنانا. جیسے نواز شریف کی آواز ان کو ذرا تھوڑی سی بھاری پڑی تو مطلب 3 دفعہ یعنی اس قوم کے پالیسی سازوں کو شرم اور حیا بھی نہیں ہے کہ اپنے ہی ملک کے 3 دفعہ جو پرائم منسٹر ہیں جو جس کو عوام نے مینڈیٹ دیا, جو آج بھی ڈفرینٹ سرویز کے مطابق پاکستان کا دی موسٹ پاپولر لیڈر ہے, اس کو کہتے ہیں یہ راہ کا ایجنڈا. انڈیا والوں کو تو تالیاں بجانی چاہیے کہ اب آپ کی ایجنٹی کرنے کے لیے پورا پاکستان کی پاپولر لیڈرشپ اور پھر یہ بھی ثابت کر رہے ہیں کہ ریاست جموں کشمیر جو انڈر پاکستان ہے یہاں بھی
ہندوستان کے جو ہمدرد اور بے خواہ اور وہ لوگ جو پاکستان سے ڈسسیٹسفائڈ ہیں، یہ خود ہی مطلب یہ کہ ریاست پاکستان کا اپنا بیانیہ ہے کہ یہ سارے لوگ جو ہے نا وہ پرو انڈین ہیں، یہ انڈین ایجنٹ ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ یہ کس کی، یہ جنرل اسد درانی صاحب کو بھی کہہ دیا، اپنے ہی جرنل کو تو اسد درانی صاحب نے کہا مجھے وہ میران سکینڈل والا مسئلہ نہیں تھا جنرل اسلم بیگ صاحب والا، اس میں مجھے ان کو بچانے کے لیے مجھے وہ، چلو وجوہات کچھ بھی ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ ایک آدمی چونکہ کوئی راتوں رات تو کوئی اس کو وہ نہیں ہو گیا، جس آدمی نے اس آرمی کے اندر کمیشن لیا، پھر وہ کیپٹن سے لیفٹیننٹ بنا، لیفٹیننٹ سے وہ میجر بنا، میجر سے وہ جو ہے وہ بریگیڈیئر بنا، بریگیڈیئر سے وہ جنرل بنا، پھر 4 اسٹار جنرل بنا، 3 اسٹار جنرل بنا، پھر وہ ISI کا سربراہ بنا، وہ MI کا سربراہ بنا، مختلف مقتدر عہدے اس نے انجوائے کیے، اور پاکستان کی یہ تمام جس کو وہ نمبر 1 ایجنسیز کہتی ہیں ان کو خبر تک نہ ہوئی کہ ان کا اپنا چیف جو ہے وہ را کے ساتھ ملا ہوا ہے، اور اس کی ریٹائرمنٹ ہونے، اس کی وہ پینشن ایوارڈ ہونے کے بعد آج ان کو پتہ چلا کہ یہ تو را کا ایجنٹ ہے، اور لہذا اب اس کی فریڈم آف جو موومنٹ ہے اس کو پابند کیا جائے، اس کے قدغن لگائی جائے، اور اب جناب اس پہ پابندی ہے کہ جی آپ باہر نہیں جا سکتے، اور اس کی پینشن بھی بند کر دی گئی۔ نہیں پینشن مل گئی میرا خیال ہے، نہیں ابھی نہیں ملی، میں نے کوئی ڈاکٹر صاحب بہرحال میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ان واقعات کا ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ ریاست کی جو پالیسی بنانے والے لوگ ہیں، پاکستان کی پالیسی بنانے والے لوگ ہیں، وہ ان کا مائنڈ سیٹ کیسا ہے، اور وہ اپنے خلاف وائسز کو کچلنے کے لیے کس طرح کے ہتھ کنڈوں کا استعمال کرتے ہیں، اور لوگ جو برسا برسے جدوجہد کر رہے ہیں اپنے رائٹس کے لیے، اور خاص کر کے پاکستان کے لوگ جو ہے نا جو کہتے ہیں کہ ہمیں ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی ہمارے ملک کے اندر ڈیموکریسی ہونی چاہیے، اور ایک آپ یہ کہہ سکتے ہیں، بلکہ ایک صحافی نے بہت خوبصورت ورڈ استعمال کیا تھا کہ ڈیجورو یہاں ادارے اور حکومتیں بننی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت جو کچھ بھی ہے وہ ڈیفیکٹو ہے، ڈیجورو نہیں ہے، کیونکہ تمام ادارے جو ہے وہ اپنے کانسٹیٹیوشنل اختیار سے ہٹ کے، ایک جج جس کو کرسی پہ بٹھایا جاتا ہے کہ تم لوگوں کو انصاف دو، وہ اٹھ کے ہسپتالوں کے دورے کرنا شروع کر دیتا ہے، وہ اٹھ کے جو ہے نا ڈیموں کے لیے چندے جمع کرنا شروع کرتا ہے۔ شرم کا مقام ہے اس پوری قوم کے لیے کہ جس کے ایسے جج ہوں، اور ان ججوں کی یہ تنخواہیں بھرتے ہیں، ان کے لیے یہ ٹیکس دیتے ہیں، اور ایسے ان کی پالیسی میکنگ باڈیز ہوں جن کو اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں یا جنرل کہتے ہیں، کہ جو اپنے مخالفین کو کچلنے کے لیے جو ہے وہ صرف ان کے پاس ایک ہی ہتھیار ہے، اور وہ ہتھیار ہے کہ ان کو لیبل کرنا، ان کو اسلام کے خلاف ثابت کرنا، ان کو پاکستان دشمن قرار دینا، ان کو جو ہے وہ انڈیا کا ایجنٹ ثابت کرنا، اسرائیل کا ایجنٹ ثابت کرنا۔ ابھی پچھلے دور میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسرائیل کے حوالے سے وہ کئی علماء نے، کئی وفود نے اب کہا کیا کہ ہمیں جی نواز شریف صاحب نے بھیجا، تو وہ بھیجنے کا مطلب اسرائیل کو تسلیم کرنا تھوڑا ہی ہے۔ ملک جو ہے وہ لوگوں کو، وفود کو بھیجتے ہیں جہاں آپ کے اگر کوئی ڈپلومیٹک ٹائز نہیں ہے تو اسٹڈی کرنے کی، کہ وہاں جا کے آپ خود بھی دیکھیں، مطالعہ کریں وہ کس طرح مطلب جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ ان کا سلوک ہے، فرسٹ ہینڈ انفارمیشنز نے۔ تو لیکن اب چونکہ یہ ایک یعنی ایک آدمی کے جس کو آپ نے عدالتوں کے سہارے اقتدار سے بے دخل کیا، تو اب اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے آپ چاہتے ہیں کہ یہ پگڑی اسی کو پہنائی جائے، کہ الزام لگے تو اسی پہ ہو، اور کوئی کریڈٹ کی بات آئے تو وہ ہم وصول کریں۔ تو یہ اب اس دباؤ کے تحت ہیں جس میں یہ اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہتے ہیں، اور ہم اس کے خلاف نہیں ہیں، لیکن اس تسلیم کرنے کے لیے جس طریقے کے یہ ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں، بھائی اسٹیٹ کے اندر کیبنٹ بیٹھے، پارلیمنٹ بیٹھے،
وہ بیٹھ کے ایک دوسرے کے ساتھ مکالمہ کریں، ڈیبیٹ کریں کہ ایک ملک جو ہے وہ اس دنیا میں موجود ہے، اس کے بیشتر عرب ممالک ان کے ساتھ سفارتی تعلقات بحال کر چکے ہیں۔ جس ترکی کو آپ اپنا جو ہے وہ قبلہ و کعبہ مانتے ہیں، اس نے اس کے سفارتی تعلقات ہیں۔ سعودی عربیہ بھی اب جو ہے وہ ان کے ساتھ نیگوسیشنز میں ہے۔ اٹ از دا کوسچن آف ٹائم کہ کس وقت سعودی عربیہ اس کو تسلیم کرتا ہے۔ آپ کو اس طرح کے ہیلے بہانے کرنے کی اور اس طرح کے گڑے مردے اکھاڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر آپ اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہتے ہیں تو اسٹیٹ اوے تسلیم کریں کہ ٹھیک ہے، ایک ملک ہے جس نے اپنا وجود تمام تر مشکلات کے باوجود برقرار رکھا ہے، ڈیموکریسی وہ وائبل ہے، ہم اس کو تسلیم کرنا چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، جس طرح باقی ملکوں نے تسلیم کی ہے۔ نہیں تسلیم کرنا چاہتے تو آپ کہیں کہ ہماری آئیڈیالوجی جو ہے وہ ہمیں یہ حق دیتی ہے، اور آپ کی یہ تو ٹوٹلی پرووکیٹو آپ کا اپنا ہے، کسی ملک کا اپنا ہے کہ وہ کسی کو تسلیم کرے یا نہ کرے، اور اس کے تسلیم کرنے یا نہ کرنے سے اس ملک کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ تو لیکن کس طرح کے بہانے بازیوں کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ تو آج میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ 5 فروری کے حوالے سے یہ پروگرام رہنا چاہیے، ایسا میں اسی پہ بات کر رہا ہوں۔ اور اس پروگرام جی کو جی، میرے خیال آج میں میں دوسری مختصر، باتیں نہیں کروں گا، لیکن پھر بھی ایک دو باتیں ہیں میری۔ جی مجھے ایک دوست ہیں میرے، وہ جو فیس بک یا سوشل میڈیا پہ، انہوں نے مجھے ایک سوال کیا، وقاص چودھری صاحب نے، میرپور سے میرے دوست ہیں۔ انہوں نے کہا جی کہ کشمیریوں کے لیے جو کام عمران خان صاحب کر رہے ہیں وہ کسی نے بھی نہیں کیا، اور انہوں نے بڑی سپیچ کی ہے۔ تو میں ان کے لیے اطلاع کی عرض کرتا ہوں کہ 2016 سپتمبر میں نواز شریف صاحب نے ایک بڑی مدلل تقریر اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کے اجلاس وہاں پہ کی تھی نیو یارک میں، اور اس وقت محب برہان وانی جو تھا اس کی وہ ڈیتھ ہوئی، اس کو جو لڑائی میں ہوئی تھی اس وقت بات ہوئی تھی۔ اور اس کے بعد 2016 میں مجھے شک پڑتا ہے کہ 26 یا 27 ممالک میں انہوں نے ڈیلیگیشن بھی بھیجے تھے مسئلہ کشمیر پر۔ خیر وہ ان کی صرف اطلاع کے لیے عرض ہے، میں نے یہاں پہ ایک بار میں آپ کو بتاؤں، پاکستان کی جو گزشتہ 72 ایئرس کی جو ہسٹری ہے، اور اس ہسٹری کے اندر جو کشمیر پہ پاکستان کا موقف، چاہے وہ کوئی ہو، نواز شریف صاحب ہوں، عمران خان صاحب ہوں، یا فار انسٹنس ذوالفقار علی بھٹو، یہ ہمیشہ پاکستانی نیشنلزم کو، نیرو نیشنلزم کو اور پاکستانی انٹرسٹ کو سرو کرتے رہے۔ ان میں سے کسی نے بھی کشمیریوں کے لیے کوئی لابنگ نہیں کی ہے۔ اور اس وقت میں نے جس وقت پرائم منسٹر پاکستان جو ہے نواز شریف صاحب نے وہاں سیکورٹی کونسل میں تقریر کی تھی، تو میں نے اس وقت بھی یہ سوال اٹھایا تھا کہ ایک طرف پاکستان کے اندر جو بندوق اٹھاتا ہے، آپ اس کو دہشت گرد کہتے ہو، اس کو اپنے وکلا سے ایکسس بھی نہیں دیتے ہو، ان کو کسی مجسٹریٹ کے سامنے پیش بھی نہیں کرتے ہو، اور دوسرے خطے کے اندر اگر کوئی بندوق اٹھائے تو اس کو آپ گلوریفائی کرتے ہیں۔ تو میں نے یہ کہا تھا کہ یہ نواز شریف صاحب کو جن لوگوں نے بھی یہ تقریر لکھ کے دی ہے، تو انہوں نے پاکستان کی اپنی پالیسیوں اور اپنے بیانیے کے خلاف لکھ کے دی ہے، اور 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 وہ وقت اور حالات نے وہ درست ثابت کیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت تک پاکستان جو ہے نا وہ FATF میں نہیں تھا، اس وقت گرے لسٹ میں نہیں تھا۔ تو یہ فقطاً جو کسی اپنی بین الاقوامی مجبوری کی وجہ سے کوئی اقدامات کرتے ہیں، تو بعد کے واقعات جو ہے وہ، یا پاکستان کے اندر رونما ہونے والے واقعات، اس کی جب تصدیق نہیں کرتے، تو بین الاقوامی برادری پاکستان کے حالات کو کلوزلی واچ کر رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان آج جو ہے وہ گرے لسٹ میں ہے، منی لانڈرنگ میں، ٹیررزم کو فروغ دینے میں، اور مختلف حوالوں سے۔ تو پاکستان کو اپنے بیانیے کے لیے سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے کہ ہماری ریجنل پالیسی کیا ہونی چاہیے، ہماری انٹرنیشنل پالیسی کیا ہونی چاہیے، ملک کی کیا ہونی چاہیے، بین الاقوامی کیا ہونی چاہیے، اور ملک کے اندر جو ہے وہ ایک نئے عمرانی معاہدے کے طرف جائیں، تاکہ لوگوں کے اندر جو کھچاؤ اور تناؤ ہے، ادروائز جو ہے وہ پاکستان will suffer and more suffer and ultimately it will break۔ ابھی آپ نے پہلے فرمایا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے آج بہت اچھا بیان دیا ہے کوٹلی میں، میں اسی پہ ایک سوال کرتا ہوں، لیکن دوسری طرف آپ نے مزید کچھ حقائق بیان کیے، تو کیا موجودہ حکومت کشمیر کے مسئلہ کے حل کے لیے سنجیدہ نہیں؟ تو یعنی
संजीदा नजर आ रही है कि नहीं? देखें, पाकिस्तान की कोई हुकूमत भी जो है वो मसला कश्मीर को हल करने, चूंकि उनके पास एक डॉक्यूमेंट पड़ा है जिसको यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशंस कहते हैं, तो अब उन कहाँ रेजोल्यूशंस को implementation? पाकिस्तान ने कंप्लाई करना है, जो पाकिस्तान ने नहीं किया है। तो अब वो कह रही पाकिस्तान पाकिस्तान की जितनी हुकूमतें हैं वो एस्टेब्लिशमेंट के दबाव के तहत एक एंटी इंडिया रेटरिक जो है ना वो करते हैं। एंटी इंडिया एज सच उनका कोई बयानिया भी नहीं होता, सिर्फ ये है कि वो अपनी अपनी एस्टेब्लिशमेंटों को, ऐसे ही जैसे पीडीएम जो है वो एस्टेब्लिशमेंट को खुश करने के लिए मुजफ्फराबाद गई, इनमें से किसी लीडर को किसी कश्मीरी के साथ कोई हमदर्दी नहीं है। जिनको जो 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 जो, जो अपने मुल्क के अंदर जो कह दो बंद की सजाएं भुगत रहे हूँ, तरह तरह के इल्जामात का जिनको सामना हो, तो उनको जो है वो अगर अगर अपने साथ वो इंसाफ नहीं कर सकते तो वो दूसरे के साथ, अपने दुख को नहीं देख सकते तो दूसरे के दुख को क्या देखेंगे। इसलिए मैं ये कहता हूँ। और फिर ये है कि उन्होंने आजाद कश्मीर जिस जिस सरजमीन पे खड़े होके तो वहां के लोगों को क्या मैसेज दिया। ये हमेशा, चूंकि पार वालों को मैसेज तो एस्टेब्लिशमेंट पहुंचाना चाहती है कि वी आर विद यू, आपने कंप्रोमाइज नहीं करना, आपने जो है वो अपने बच्चे कुर्बानी करने हैं, जंगो जदल में मसलसल मुब्तला रहना है। अगर 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 पीडीएम की क़यादत जो है वो प्रो पीपल उसका वाकई एजेंडा होता तो वो इन कवानीन का जो आज़ाद कश्मीर के लोगों के सरों पे मसलत हैं, आज़ाद कश्मीर के लोगों के जो नेचुरल रिसोर्सेज की जो प्लंडरिंग हो रही है, इस पे उनको ज़रूर इज़हार ख्याल करना चाहिए था। बट अनफॉर्चुनेटली उन्होंने वही जज्बाती, वही नारे लगाए हैं जो गुज़श्ता 70 सालों से ये लगाते आ रहे हैं, उनमें लफ्ज़ों का भी। इसलिए मैं कहता हूँ कि इमरान खान ने तो कम से कम कुछ लफ्ज़ों में तो जो है ना वो बदलाव लाया है। ये तो बदलाव भी नहीं ला सके। उसने तो वहां खड़े होकर कहा कि भाई आजाद कश्मीर, मतलब अगर अगर कश्मीरी आजादी चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते, तो हम उनका एहतराम करेंगे। अच्छा, तो फिर अब कश्मीरी बताए ना कि उनको क्या चाहिए। मैं ये कहता हूँ ना कि अब देखें, कश्मीरी तो बार बार बता रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट इस कुर्सी पे बैठे हुए किसी आदमी ने ने कभी ये हक तस्लीम ही नहीं किया, लफ्जों में भी नहीं किया। अमल तो दूर की बात है, लेकिन कम से कम एक शख्स है जिसने जो है वो वहां बैठ के तो ये तो तस्लीम कर लिया ना कि भाई आप हैं अभी इनका मुस्तकबल, ये जो सूबे बनाने और ये डिफरेंट जो वो थियरीज चला रहे थे और उधर गलगित बल्तिस्तान में जाके नारे लगा रहे थे। आप मुझे ये बताएं कि गलगित बल्तिस्तान में पीटीआई और पीपल्स पार्टी के नारों में क्या फर्क था? नहीं सर, वो नहीं है मेरी, सर मेरी वो जो कहते थे हम आपको सूबा देंगे, वेयर एज के मसला कश्मीर के हल से पहले पाकिस्तान किसी एरिया को यूनिलेटरली पाकिस्तान का हिस्सा बना नहीं सकता, और अगर बनाता है तो वो न सिर्फ करारदादों की खिलाफ वर्जी होगी बल्कि पाकिस्तान का अपना जो बयानिया है जो 70 सालों से वो चला रहे हैं उस बयानिया की नफी होगी। लेकिन ये पार्टियां एस्टेब्लिशमेंट को खुश करने के लिए ये तो किसी बयानिया को देखती नहीं है। सर मेरी अर्ज सुने ना, सर मेरी एक छोटी सी अर्ज सुने पहले। जी जी, आपने जैसा कि अभी आपने फरमाया और वजीर आजम पाकिस्तान ने भी कि अगर कश्मीरी आजादी चाहते हैं तो हमें कोई तरह हम आजाद कर, अच्छा बात ऐसे ही जिस तरह भी है। जब हमारे अपने लीडर जिन्हें हम कश्मीरी लीडर मानते हैं हमारे, यानी मैं भी कश्मीरी हूं तो मेरे भी वो मैं उनको वोट दूं या ना दूं, कश्मीरी लीडर है। अगर एक कैदी कब्र में आपको सवाल होगा लाके पाकिस्तान किया था या नहीं किया था, दूसरा कहे कि हम कश्मीर के लिए अपने घरों में पाकिस्तान के लिए अपने घरों में अंधेरे भी रखेंगे और जो कश्मीरी बिजली मांगेगा पानी उसको जूते मारे उधर धकेल दो। कोई कहेगा कि हम पाकिस्तान की खातर हमें कोई कश्मीर नहीं चाहिए, तो फिर ये कश्मीरी लीडर की इनकी ये खुद कहते हैं कि हम गुलाम रखो। देखिए हलीम साहब, बात ये है कि ये कोई लीडर नहीं है। ये लीडर जो है ना आजाद कश्मीर में लीडर उस वक्त बनता है कि जिस वक्त पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट उसको आज़ाद कश्मीर के इख्तियार में, ये 47 से लेके यानी 22 अक्टूबर होने के बाद, तो ये जो लीडर्स हैं ये कोई अवाम के मुंतखब किए हुए नहीं हैं, ये पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट की पिक एंड चूज है। और उस दौड़ में ये लगे रहते हैं। अगर कभी मतलब यह है कि वो इनसे आंखें मोड़ लेते हैं तो फिर ये मुसलसल 4 साल 5 साल इस दौड़ में हो जाते हैं कि किसी तरीके से जैसे उसको मनवाने की, फिर ये
بہت ان کی خدمت کرتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، ان کے حق میں ملٹری ڈیموکریسی کہتے ہیں، ان کو مائی باپ کہتے ہیں۔ تو سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے اگر یہ لوگ جو پاکستان کے اقتدار پہ متمکن پارٹیوں کے کو جوائن کر کے اقتدار کی اس سیڑھی کو طے کرتے ہیں، تو یہ دراصل یہ کوئی نیچرل لیڈرز نہیں ہے۔ دے آر ناٹ نیچرل لیڈرز، دے آر ناٹ کشمیری لیڈرز۔ یہ لیڈرز ہیں پک اینڈ چوز، جن کو کسی کی نظر مہربان پڑ گئی۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک دور میں سلطان محمود چودھری نے بہت کوشش کی تھی کہ وہ نون لیگ، جب پہلے تو ان کی اپنی آزاد مسلم کانفرنس تھی، اپنے باپ کی بنائی ہوئی پارٹی کو ختم کیا، پھر وہ لبریشن لیگ کے صدر بنائے گئے، پھر لبریشن لیگ کو بھی اسی طرح تیار ہو گئے ختم کرنے پہ، تو پھر ایک خود بنائی ایک پارٹی پیپلز پتہ نہیں مسلم لیگ کیا ہیں، اور پھر یہ ہے کہ یہ جب ان نے دیکھا کہ شاید یہاں سے تو اقتدار نہیں ملے گا، یہاں تو محنت کرنی پڑے گی، تو اس کے بعد یہ انہوں نے کوشش کی کہ میں مسلم لیگ نون بناؤں اور اس کا صدر بن جاؤں، تاکہ نواز شریف صاحب کی جو کریڈیبلٹی ہے، یعنی پاکستان کے لیڈروں کی جو بھی کوئی اپروچ ہے اقتدار تھا، تو اس اپروچ کے ذریعے میں پہنچ جاؤں۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ وہ خیر نواز شریف صاحب نے سلطان محمود چودھری صاحب کے کردار کو دیکھتے ہوئے ان کو اپنی پارٹی میں شامل نہیں کیا۔ اٹ از آن دا ریکارڈ ہیں۔ اور پھر جو ہے مطلب یہ ہے کہ بلکہ یہ بھی ریکارڈ پہ ہے کہ نواز شریف صاحب مسلم لیگ نون آزاد کشمیر میں نہیں بنانا چاہتے تھے، تو بعد ازاں کچھ صحافیوں نے اور کچھ لوگوں نے کہ یہ اتنے لوگ آن بیہاف آف آپ انہوں نے اپنی پارٹیاں چھوڑ دی ہیں، انتظار میں ہیں، لہذا آپ نون لیگ کو بنائیں وہاں، تاکہ ان لوگوں کا بھی کچھ وہ ہو سکے۔ تو تب جا کے تو یہ فاروق حیدر کی قیادت میں، یہ کوئی نواز شریف صاحب نے اپنی کسی خواہش کے تحت نہیں، بلکہ اس میں لوگ کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے زور زبردستی سے یہ نون لیگ بنوائی، اور یہ لوگ یہ رسے توڑ رہے تھے نون لیگ میں شامل ہونے کے لیے، جیسے آج کل پی ٹی آئی میں شامل ہونے کے لیے۔ اس پہ ہم ایک علیحدہ پروگرام کریں گے، پاکستانی سیاسی جماعتوں کا کردار آزاد کشمیر میں، وہ ہم بات کریں گے اگلے پروگرام۔ آج اگلی بات جیسے ابھی ہم نے بات کی، میرے خیال میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر ہم باقی باتیں اگلے اس میں کریں۔ جی ایک دو سوال کشمیر کے بارے میں سارے کر رہا ہوں، باقی میں کوئی بات آج نہیں اور دوسری کرتا۔ کیا کشمیری عوام، اصل میں مجھے ایک پروگرام میں جانا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اچھا آخری سوال، اس کے بعد ختم۔ ناظرین میں آخری سوال کر رہا ہوں، اگلے سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں شوکت کشمیری صاحب کے پاس۔ میں کل ان سے ان باروں میں پھر بات کروں گا۔ کیا کشمیری عوام اپنی آزادی بغیر کسی کی مدد کے ممکن ہے؟ کیا بغیر جنگ کے آزادی کشمیری ممکن ہے؟ اور کیا دونوں فوجیں جنگ کی متحمل ہو سکتی ہیں؟ کیا ہندوستان اٹوٹ انک اور پاکستان شاہ راگ کا نعرہ چھوڑ کر مسئلے کے حقیقی حل کی طرف جائے گا؟ اور کیا پاکستان جیسے آج بیان دیا، اقوام متحدہ سے رائے شماری کروانے کی تحریک پر اکٹھا کرے گا؟ انہی باتوں کے ساتھ میں آپ سے آج اجازت چاہتا ہوں۔ اور ایک بات دو کہ پاکستان کے اندر جو حالات ہیں، جو معاشی حالات ہیں، جو دوسرے ہیں، جو غربت ہے، جو بے روزگاری ہے، 56% بے روزگاری، غربت، اور مجھے شک ہے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ سڑکوں پہ یہ نعرے لگنے شروع ہو جائیں کہ جس کھیت سے میسر نہ ہو روزی اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو۔ جس کھیت سے دہقان کو میسر نہ ہو روزی اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو۔ اور پھر دوسرا ایک شعر ہوتا تھا، مجھے 77 سے پہلے ایک مزدور تحریک میں یاد آیا تھا، یہ کوٹھیاں جو تمہیں نظر آ رہی ہیں، یہ شانوں پہ اپنی جو اترا رہی ہیں، ان کے گملے کے پھولوں کو ذرا سونگھ کے دیکھو، خونے غریباں کی خوشبو آ رہی ہے۔ اور پھر ہر چیز اجڑ جاتی ہے، پھر بڑے بڑے انقلاب آتے ہیں۔ اللہ نہ کرے کوئی ایسا خونی انقلاب آئے۔ شاید میں چاہتا ہوں کہ سیاسی طور پہ حالات ٹھیک ہو جائیں، معاشی استحکام ہو، دفاعی استحکام ہو، سماجی ہر چیز ہو، برائیاں ختم ہوں۔ اور میں شوکت صاحب سے اب اجازت چاہتا ہوں، اپنے ناظرین کی طرف سے، اپنی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ حافظ، کل ملیں گے جناب انشاءاللہ۔ یہ میں صرف اتنی گزارش کرنا چاہتا ہوں، یہ جتنے بھی سوالات آپ نے آخر میں اٹھائے ہیں، ان سوالوں کو آپ لکھ لیجئے گا،
تو ہم جو ہے وہ گفتگو کریں گے آئندہ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے، انشاءاللہ پاکستان کے رول، ہندوستان کے رول اور کشمیریوں کے رول پہ، پھر انشاءاللہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز، انڈین پولیٹیکل پارٹیز، ان کے سٹینڈز اور کشمیریوں کو کیا کرنا چاہیے ان حالات کے اندر، اس پہ بھی گفتگو کریں گے۔ انشاءاللہ تو اگلے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں تو آپ انشاءاللہ ان سوالوں کو لکھ لیجئے گا ٹھیک تاکہ ہے پھر جو ہے نا وہ گفتگو ہو میں سکے۔ ضرور جناب، تو میں آپ سے بھی اور آپ کے ناظرین سے بھی انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ جی، شکریہ، بہت بہت مہربانی۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ۔